المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نمود شان ربانی ظہور نور ازدانی، نمود شان ربانی ظہور نور ازدانی، خدا کا کوئی نہ دوسرا نہ آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی اور حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے شان غوث آدم کو کچھ اس انداز میں بیان کیا. کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. بالا کا مطلب ہوتا بلند. حضور غوث آدم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضور آپ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے، کتنا بلند ہے. اگلے مصرے میں ایک علیحدہ اور انوکھے انداز سے اعلیٰ حضرت نے اس کا تذکرہ کیا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچوں اونچوں کے، اونچوں اونچوں کے، نیچوں کے نہیں، نیچے علیحدہ ہے، نیچوں سے جو اونچے ہیں ان سے بھی جو اونچے ہیں، اونچوں اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اونچوں اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. یہ رفعت شان ہے کہ سروں سے بھی قدم اعلیٰ ہے. تو قدم کا مقام کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں سر والا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر والا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. عزیزان گرامی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے یہی دو شعر کافی ہیں جن سے اجمالی طور پر بہت مختصر لفظوں اور انداز میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے غوث اعظم کی شان کو بیان کر دیا. اور ایک ولی کی شان کو جس طرح ولی بیان کر سکتا ہے دوسرا کوئی بیان نہیں کر سکتا. کہ وہ مقام ہے آپ کا کہ اولیاء اللہ کے ولی بھی آپ کے قدم پر آنکھیں ملا کرتے ہیں، آنکھیں ملا کرتے ہیں. اور اس میں اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث آدم کے اس قول کا بھی ذکر کر دیا جو بغداد کی جامع مسجد سے حضور غوث اعظم نے اعلان کیا تھا اپنے رتبے کا، اپنے مقام و منصب اور مرتبے کا اعلان کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم نے کہا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. میرا یہ قدم، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. اور کا کہنا نہیں ہے، اپنے مقام کو خود حضور غوث اعظم نے بیان کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تمام کا احاطہ کر لیا، چاہے وہ ولی بغداد کا ہو، چاہے وہ ولی اجمیر کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے اور کسی ملک کا ہو. پوری دنیا میں جتنے اولیاء تھے ولایت کا اعلان، اپنی عظمت کا اعلان غوث اعظم فرما رہے ہیں. لیکن حضرات کسی موبائل پر نہیں، انٹرنیٹ کے
ذریعے نہیں کر رہے، سادہ بغیر کسی دنیاوی آلے اور سہارے کے غوث اعظم نے یہ اعلان کیا بغداد کی جامع مسجد سے، لیکن پاور دیکھیے، کنیکٹیویٹی دیکھیے، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ غوث اعظم اعلان تو بغداد کی جامع مسجد میں کر رہے تھے، لیکن اس وقت پوری روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ تھے، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ امریکہ و افریقہ میں ہو، چاہے وہ جاپان میں ہو، دنیا کے کسی گوشے میں بھی اس وقت پوری زمین پر جتنے اولیاء کرام موجود تھے، سب نے غوث اعظم کے اس فرمان کو سنا تھا، پہاڑوں میں سنا، بیابانوں میں سنا، خانقاہوں میں سنا، مسجدوں میں سنا، مدرسوں میں سنا، جو جہاں تھا وہاں پر غوث اعظم کے اس فرمان کو سنا، اور ہر ایک ولی نے فرمان کو سن کر اپنی گردن کو جھکا دیا اور قبول کر لیا کہ شہنشاہ بغداد، آپ کی سرداری، آپ کی سیادت، آپ کی ہمیں یہ بلند رفعت منظور ہے۔ سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا اور غوث اعظم کے قدم کے اس اعلان کو قبول فرما کر یہ کہا کہ بغداد والے جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، یقیناً ان کا قدم ہماری گردنوں پر۔ اب یہاں ذرا ٹھہر کر، یہ تو عظمت اولیاء کی بات ہوئی، عقیدے کی بات پر تھوڑی سی توجہ دے لیں۔ کوئی فون نہیں ہے، کوئی نیٹ نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ، فیس بک یا ٹویٹر یا دوسری چیزیں اس وقت کچھ بھی مہیا نہیں تھی، یہ تو بعد کی ایجادات ہیں، کسی مائک کا سہارا بھی نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کی آواز کی کشش اور تیزی دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم جب اعلان جب واز فرماتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک مجمع ہی مجمع نظر آتا تھا، اور کرامت خاص یہ تھی کہ آج ہم مائک سے سب تک برابر آواز نہیں پہنچا پاتے، لیکن غوث اعظم جب تقریر فرماتے تھے تو جتنی آواز اگلا انسان سنتا تھا سب سے پہلے بیٹھا ہوا، اتنی ہی آواز مجمع کے سب سے آخری کنارے پر بیٹھنے والا انسان بھی سنا کرتا۔ کیوں نہ سنتا؟ یہ تو ایک مجمع کی بات ہے۔ جب انہوں نے اپنی رفعت کا اعلان کیا، اس آواز کو جب پوری دنیا میں سن لیا گیا تو پھر مجمع کی کیا مثال ہے؟ بغیر کسی سہارے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مشین کے۔ غور کریں، حضور غوث اعظم اعلان کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کون ہے؟ ولی ہے، سرکار کی امت کے ولی ہے، صحابی نہیں ہے۔ ولی سے اونچا مقام ہوتا ہے تابعی کا، تابعی سے اونچا مقام ہوتا ہے تابعی کا، تابعی کا پہلے نمبر پر، اس کے بعد تابعی کا، اس کے بعد صحابی کا، ان کے بعد نبی کا نمبر آتا ہے۔ ولی کئی فاصلوں کے بعد ہے، خالص ولی جو ہم سمجھتے ہیں نیک اور پرہیزگار انسان۔ تو ایک ولی ہے غوث اعظم، صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے۔ صحابی وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں جس نے سرکار کا دیدار کیا، ایمان پر وصال ہوا۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، ایمان پر وصال ہوا ہو۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں تابعی یعنی صحابی کو دیکھنے والے مسلمان کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کے انتقال ہوا ہو۔ حضرات گرامی غور کریں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں ہم قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، غوث الاغواث بھی کہتے ہیں، سید الاولیاء بھی کہتے ہیں، قطب الاقطاب، قطب الارشاد بھی کہتے ہیں۔ آپ کی آواز کا عالم یہ ہے کہ بغداد میں اعلان کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اولیاء کرام سن رہے ہیں۔ جب ایک ولی کی آواز کا عالم یہ ہے
پوری دنیا میں سنی جائے تو پھر نبی کی آواز کا عالم کیا ہے؟ کوئی انسان جو اپنی آواز کو بغیر کسی مشین اور آلے کے سہارے کے پوری دنیا میں پہنچا دے؟ ہرگز نہیں۔ بارابری کو لوگ کہتے ہیں ہم جیسے ہی معاذ اللہ، ارے نبی تو نبی ولی کے برابر بھی نہیں۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، غوث اعظم کے اعلیٰ حضرت مفتی فاضل صاحب قبلہ، ارے تکبیر، ارے رسالت۔ یہ تو ایک جانب سے وہ دوسری جانب سے دیکھیں سننے والوں کا بھی کمال ہے۔ صرف پہنچنا ہی کمال نہیں، اس کو سننا، اس کو قبول کرنا، یہ بھی ایک صلاحیت ہے۔ حضور غوث اعظم اعلان تو بغداد کی جامع مسجد میں کر رہے ہیں، لیکن ولی افریقہ میں ہے تو افریقہ میں سن رہا ہے، امریکہ میں ہے تو امریکہ میں سن رہا ہے، ہندوستان میں ہے تو ہندوستان میں سنا، ایران و توران میں ہے تو وہاں سنا، بیابان میں ہے وہاں سنا، جنگلات میں ہے وہاں سنا، پہاڑوں میں ہے وہاں سنا، جہاں بھی تھا ہر ولی نے ولی کی آواز کو سن لیا۔ ذرا سوچیں، جب ولی کے سننے کی پاور ایسی ہے، جب ولی کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ ایک ولی کے اعلان کو سن رہا ہے تو پھر نبی کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک ولی کی آواز کو دوسرا ولی پوری دنیا میں ہر جگہ سن رہا ہے، ایک امتی کی آواز کو میرا نبی کہیں بھی سن رہا ہے، ہر جگہ سن رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے تب بھی مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں، ہم یہاں اپنے نبی کو پکارتے ہیں لیکن وہاں میرے نبی سنا کرتے ہیں۔ اسی کو ایک عاشق نے کہا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالی کرامت لاکھوں سلام۔ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا کہ ولی کی سماعت ایسی ہے تو نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو معاذ اللہ نبی پر حملہ آور ہوتے ہیں اور نبی کو معاذ اللہ اپنی ہی طرح اپنے بڑے بھائی کی طرح کہہ دیتے ہیں، لکھ مارتے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں، اللہ ہمیں ان کی ہوا لگنے سے بھی محفوظ فرما۔ اپنی جیسا کہنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہی کہنے والے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے شاعرانہ انداز میں کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے، اونچوں میں نیچوں سے اونچا نہیں، اونچوں سے اونچا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اسی نبی کی غلامی کا ہم اعلان کرتے ہیں، سب سے اچھا ہے، سب سے اونچا ہے، اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسی نبی کا امتی بنا دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا یقین ہے کہ تمام اولیاء کے سردار ہیں، ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار، اللہ کے دیے ہوئے پاور اور قوت سے ہمیں ملاحظہ فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب یہ مہینہ ہے، یوں تو ہم ہر مہینے کی 11 کو نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص کر کے نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اپنی محبتیں ہم ثابت کرتے ہیں، اس سے ہم اپنا لگاؤ ظاہر کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔
کرنا چاہیے اور ان کے نقوش پاک کو اپنانا چاہیے. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. بہت سے عادت سچے کہ نہیں ہیں؟ سچے اور ایسے سچے جن کی سچائی کے واقعات آج بھی بیان کیے جا رہے ہیں اور قیامت تک بیان کیے جاتے رہیں گے. آپ بھی سچے, آپ کے والدین بھی سچے, اسی لیے تو ہیں اتنے اچھے کہ جو سچا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اور جیسے ماں باپ ہوتے ہیں عموماً ویسا ہی بچہ ہوتا ہے. حضور غوث اعظم کی شان آپ نے بہت سے علماء سے سنا ہوگا. پیدائشی ولی ہے, مادرزاد ولی, 15 پارے حافظ پیدا ہوئے. آپ نے ابھی سنا خلاف روایات میں 15, 17, 18. بہرحال پیدا ہوئے, کم سے کم ہی مان لیں تو 15 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے. ایسے ہی نہیں ہو گئے پیدا. اس کے پیچھے والدین کی پرورش, یہ پرورش پیدا ہونے کے بعد نہیں کی جاتی بلکہ پرورش کی ابتدا اور اسٹارٹنگ حمل کے ظہور ہی سے ہو جاتی ہے. جیسے ہی والدہ کو ایک علم و خبر ہو کہ میں امید سے ہوں, اس کے اوپر پرورش کی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. جیسے امید ظاہر ہوتی ہے تو طرح طرح کی پابندیاں کہ اب ٹھنڈا نہیں رہنا, اب گرم نہیں لینا, اب تیکھا نہیں لینا, اب میٹھا نہیں لینا, تیز مرچ نہیں لینا, بچے کو نقصان پہنچے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نقصان غذا کی بات کر رہا ہوں. جو غذا والے ہیں جسم کا تعلق, غذا کا تعلق جسم سے ہے. جو جسم کے علاج کرنے والے ہیں, جو جسم کے معالج ہیں, جو جسم کے حکیم و طبیب ہیں, جو جسم کے ڈاکٹر ہیں, وہ جسم کی حفاظت کی ذمہ داری حمل سے ہی والدہ پر ڈالتے ہیں. کہ اگر تم نے غذائیت میں بے احتیاطی کی تو بے احتیاطی تم کرو گی, نقصان بچے کو پہنچے گا, بچے کو نقصان پہنچے گا. احتیاط کرنا پڑتا. تو جیسے بچے کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بچے کو غذا کا اثر ظاہر ہوتا ہے, ماں کے کھانے پینے کا بچے کے سواستھ پر اثر پڑتا ہے, بچے کے جسم پر اثر پڑتا ہے, ویسے ہی ماں کی روحانی غذا, ماں کے رکھ رکھاؤ, ماں کے قول و گفتار, گفت و شنید, بولنے چالنے کا اثر بھی پیٹ میں بچے کی روحانیت پر پڑا کرتا ہے. بے شک. جسمانیت پر جسمانی غذا مؤثر ہوتی ہے, روحانیت پر روحانی غذا مؤثر ہوا کرتی ہے. اور نہ صرف بلکہ دماغی خیالات کا اثر بھی بچے پر پہنچتا ہے. آج سائنس بھی کہہ رہی ہے, میڈیکل سائنس والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اگر پیٹ میں ہے تو ماں کے سوچنے اور دیکھنے کے اثرات کو وہ قبول کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے ہائی سوسائٹی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لوگ, اپنے آپ کو وی آئی پی اور وی وی آئی پی کہلاتے ہیں نا. ایک طبیعت سے جیو, مستی کرو, جیسا چاہو ویسا کرو. وہ لوگ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ وی آئی پی نہیں ہے. حقیقت میں وی آئی پی وہ ہے جو طبیعت کے حساب سے نہیں, شریعت کے حساب سے. میڈیکل سائنس نے کلیئر کیا کہ جب امید سے ہو اور ماں جیسے خیالات ذہن میں لاتی ہے ویسے ہی اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں, اخلاق میں بھی اور صورت پر بھی, اس کے صورت اور اعضاء میں بھی. اسی لیے طریقہ اپنایا ہائی سوسائٹی والوں نے کہ یہ بچہ جیسا چاہتے ہیں نا ویسے ہی فوٹو اپنے سامنے رکھتے ہیں. بیڈ روم میں فوٹو لگا ہوگا کہ بیٹھے تو وہ بچہ سامنے آئے, لیٹے تو اس بچے کی تصویر سامنے رہے. اس دیکھنے کا اثر آنکھیں کینچ کریں گی اس تصویر کی صورت کو
اور وہ ذہن کے ذریعے ہوتا ہوا اس کا اثر بچے پر پڑے گا. یہ میڈیکل سائنس نے کہا اثر ہوتا ہے حمل میں بھی، اور یہ ثابت ہو رہا ہے حضور غوث اعظم کے واقعے سے بھی، آپ کے حافظ قرآن کریم ہونے سے بھی. آپ 15 پاروں کے جو حافظ ہوئے وہ ایسے ہی نہیں ہوئے، بلکہ کیسے ہوئے کہ آپ کی والدہ خود 15 پاروں کی حافظہ تھیں، جو حمل کے زمانے میں ان پاروں کو پڑھا کرتی تھی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں شکم میں ان کی تلاوت کو سنتا تھا، والدہ کی پڑھنے سے وہ میری ذہن میں راسخ ہو گئے، میں ان کا حافظ بن گیا. تو والدہ کی محنت ہے. آج بھی اگر ہماری مائیں اور بہنیں ان خاص دنوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی سیرت پر عمل کر لیں اور حمل ہی سے بچوں کی پرورش اور تربیت کا خیال رکھیں، نیکیوں میں لگیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنی زبان پر خدا اور رسول کے ذکر کے ترانے لائیں، نیک کام میں لگیں، درود و سلام کی کثرت کریں، کلمات طیبات کا ورد رکھیں. اور انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ غوث اعظم تو نہیں بن سکے گا، لیکن غلام غوث اعظم ضرور بنتا رہے. آپ اپنے طور پر اس کا جائزہ لے لیں. آج بچوں کو دیکھ لیں کیا کرتے ہوئے زیادہ ملتے ہیں بچے، کیا کرتے ہوئے گالی گلوچ، گانے گاتے ہوئے، فلمیں ڈرامے کی سٹوریاں اور ناچتے کودتے، یہی چیزیں تو زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیٹ میں تھا تب بھی والدہ کے سامنے وہی چیز تھی، ایسے ہی بولنا، بے احتیاطی سے بد کلامی کرنا، گانے گانا، ڈرامے دیکھنا، گود میں تھا تو وہی دیکھا تو اس کا اثر سرایت کیا. اور اب تو اور بھی ترقی ہو گئی ہے، اب تو چھپانے کا بچے سے، من بہلانے کا بچے کا سب سے آسان طریقہ ہے موبائل ہاتھ میں تھما دیتا، اور بچہ بھی اسے ہی پیار کرتا کیونکہ پیٹ سے وہ وہی چیز تو اس تک پہنچ رہی ہے. اگر حمل سے قرآن کی تلاوت کو وہ سنتا، ماں کی گود میں آنے کے بعد نبی کی نعتوں کو سنتا، تو ہوش سنبھالنے کے بعد اس کا دل موبائل سے نہیں بہلتا بلکہ اللہ کے قرآن سے بہلتا. اس کا دل گانوں سے نہیں بہلتا بلکہ رسول اللہ کی نعت کے ترانوں سے بہلتا. وہ ہوش سنبھال کر ڈی جے کی جھنکار اور دھمک پر ٹھمکے لگاتا نظر نہیں آتا بلکہ وہ عشق رسول میں مست نظر آتا. آج ہمارے بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے کافی ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کے اعوذ باللہ بسم اللہ تک یاد نہیں ہوتی. علاقے کا فرق ہے. جو علاقے ایسے ہیں جن میں دینداری ہے، کچھ سمجھتے ہیں اچھائی برائی کو، ان کے گھر کے جو بچے ہوں گے بچپن ہی سے وہ ایسے ہی ہوں گے لگ بھگ. اور جو بالکل نچلے درجے کے، جو صرف نام سے مسلمان ہیں، انہیں کام سے کچھ مطلب نہیں ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، بد کلامی، نہ اعوذ کا پتہ، نہ بسم اللہ، نہ الحمدللہ، نہ کلمہ، تو ان کے گھر کے بچے 8 10 سال 15 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان سے کلمہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تک بھی پڑھنا نہیں آتی. اس کا میں عملی طور پر مشاہدہ کرتا ہوں مدرسہ چلے میں، جو جسے آگے کو نکل جائے نئی آبادی طارق نگر کے قریب، اخیر ادھر سے آخر ادھر سے شروع. کچھوندہ جی صاحب لوگ کہتے تھے پہلے مصطفیٰ نگر کہا کریں کیونکہ رضائے مصطفیٰ رام سے مدرسہ قائم کیا، تو اسی علاقے وہی اسی خیال کے لوگ جنہیں تعلیم سے کوئی وابستگی نہیں ہے بول رہے ہیں تب بھی گالی دے کر ہوتے یہ سمجھتے ہیں، ان سے بھی تہذیب سمجھتے ہیں کہ ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ٹانگ چیر دوں گا، یہ کر دوں گا فلاں. ایسے الفاظ میں تہذیب کے خلاف ہی نہیں سمجھتے کہ ہلکے میں مت لینا مجھے. تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں کہ ہلکے میں لے جائیں مجھے.
ایک تو مجھ سے کہہ رہا مذاق سے ہٹ کے بات کر رہے ہوں یار، جیسا صحبت ہوگی ویسے ہی بڑی محنت کا حلقہ، اور انہیں 10 سال کے بھی بچے ہیں اعوذ باللہ تک یاد نہیں ہے، کلمہ تک یاد نہیں ہے، مہینوں گزر کے ان کی زبان کو آئی نہیں، گانے کتنے سن لو، فلم ڈرامے کتنے سن لو، کیونکہ انہوں نے کلمہ اور دین کی باتیں سنی نہیں ہے، پیٹ میں بھی وہی سنتے آئے اور گود میں بھی وہی سنا۔ جی عام طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں، کمزور مالی اعتبار سے، وہ بڑے شوق رکھتے ہیں گانے بجانوں کے، اگر کوئی مدد بھی کر دے دیکھ کر کمزور ہے تو کچھ اور کرے نہ کرے، اگر موبائل نہیں ہے تو سب سے پہلے بڑا والا موبائل خرید کے لانے ہیں، سنتے رہتے گانے، ناچنے گانے کو تو آپ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ میں ڈھیرے میں خوب ہوتا، خوب آوازیں پہنچتی ہے ڈی جے کی، وہاں مجھے تکلیف ہوتی ہے، میاں کالونی میں بجے سب سے کٹا ہوا مدرسہ بھی جڑا ہوا نہ منکھیر سے ہے نہ میاں کالونی سے نہ طارق، نہ بیچ میں سے خالی ہے، 4000 دور تک مکان نہیں ہے، لیکن میاں کالونی کی آواز بھی جب ڈی جے کی آتی ہے تب بھی مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہاں کی پہنچ کے تب بھی نہ معلوم آس پڑوس کے لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے حالزار پر۔ تو ناچ گانوں میں کھولی وہی یاد ہے، ناچنا تھرکنا جیسے ماحول میں بڑا اثر پڑتا ہے۔ تربیت ہماری ذمہ داری ہے اور والدین پر یہ حقوق ہے بچوں کے، ان کا اچھا نام رکھیں، اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں انہیں۔ حضور غوث اعظم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کے والدین کس قدر پرہیزگار نیکوکار تھے۔ والدہ حافظہ تھی، قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، تو وال ان کے بدن سے پیدا ہونے والا بچہ 15 پاروں کا حافظ دنیا میں تشریف لایا۔ غوث اعظم کے والدین سچے تو غوث اعظم بھی سچے، ان کے والدین اچھے تو غوث اعظم بھی اچھے، اور ایسے سچے کہ ہمارے بچے جو کچھ اہمیت ہی نہیں سمجھتے، جس عمر میں اس عمر میں سچائی پر قائم رہ کر حضور غوث اعظم نے سچائی پر قائم رہ کر بھٹکے ہوئے پورے گروہ کو راہ راست دکھا دیا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، آپ نے واقعہ سنا ہی ہوگا، جب تعلیم کے لیے نکلے تھے 40 اشرفیاں ماں نے دے دی تھی، نصیحت کیا کی تھی؟ نصیحت کیا کی تھی کہ ایسا بھی موڑ آئے بیٹا جھوٹ نہ بولنا، کیسا بھی موڑ آ جائے، یہ نصیحت۔ آج کی ماں کی نصیحت کیا ہوگی؟ آج کی ماں کی نصیحت کیا ہوگی؟ پیسے دیتے ہوئے خاص کر اللہ صحیح کر کے رکھ لیے، کوئی پوچھے تو بتا دینا، منع کر دیں میرے پاس کچھ نہ، یہ ہوگی کہ نہیں؟ صحیح کر کے رکھ لیا، کوئی پوچھا بھی تو منع کر دی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بولنے۔ لیکن اس ماں کی نصیحت کیا تھی؟ کیسا بھی موڑ آئے، حالانکہ اس ماحول اس موڑ پر جھوٹ بولنا بھی جائز شریعت نے رکھا ہے، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے بولیں جھوٹ تو اس وقت بول سکتے ہیں، فتویٰ ہے، لیکن غوث اعظم کا تقویٰ ہے، ان کے ایک سچ سے کتنے لوگ ہدایت پا گئے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے، لٹیروں نے گھیر لیا، لوٹا سب کو، انہیں چھوڑا، بچہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے کہ پوچھ ہی دیا، پوچھ کے تو دیکھوں تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 روپے ہیں۔ 40 روپے اشرفی جنہیں کہا جاتا سونے کے سکے، سونے کے 40 دیکھا تلاشی نہیں ملے، سردار کے پاس لے گیا، بولا یہ بچہ 40 اشرفیاں بتا رہا ہے، مذاق کرنا ہے نہ معلوم کیا۔ تو اس نے سردار نے کہا کیا واقعی تیرے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ کہاں ہے؟ کہ یہاں اندر سلی ہوئی ہے، دیکھا گیا وہاں تو واقعی 40 اشرفیاں نکلی، 40 سونے کے سکے۔ سردار کا واقعہ رہ گیا، بولا اے بچے سب لوگ تو ہم پوچھتے ہیں، ہم مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں تو بڑی بمشکل سے مال دیتے ہیں، اور تو نے خود ہی بتا دیا، تو منع کر دیتا تو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، کوئی تلاش نہیں کرتا، تو کہہ دیتا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نے کیوں نہ کہا؟ تو غوث اعظم نے کہا ماں کی فرمانبرداری کی وجہ سے گھر سے نکلتے وقت ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، جملہ اس سردار کے دل پر ایسا بیٹھا کہ اس کی دل کی آنکھیں کھل گئیں اور کہنے لگا چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کا اتنا فرمانبردار ہے،
माँ की नाफरमानी नहीं कर रहा, हम तो बड़े हो गए हैं, हम तो अक्लमंद हैं और रब की नाफरमानी कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। और उसी वक्त कहा लोगों मैं तौबा करता हूँ आज से डाका जनी से, अपने गिरोह से कहा। तो तमाम गिरोह वालों ने भी कहा कि हम बुराई में आपके साथ थे तो अच्छाई में भी आप ही के साथ। तमाम गिरोह ने गौसे आजम के हाल पर बचपन में तौबा की और ऐसी तौबा की कि वो तौबा कर कर नेकी की राह में ऐसे लगे कि चोर से वो अल्लाह के वली बने। ये सच की बरकत है, इसलिए हमें सच्चों के साथ रहना चाहिए। अल्लाह ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उन सच्चों की याद हम मनाकर नज़र न्याज कर कर उनके जिक्र के जलसे सजाकर महफिलें सजाकर यही ऐलान करते हैं कि हम सच्चों के साथ हैं, अच्छों के साथ हैं। अगरचे हम में बहुत खामियां खराबियां हैं, हम कामिल तौर पर सच्चे नहीं हैं, हम कामिल तौर पर अच्छे नहीं हैं, लेकिन लगे रहे, उनके अदाओं को देखते रहे, अमल करते रहे तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, अच्छों की नकल करते करते हम भी अच्छे बन जाएंगे। हुज़ूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान जितनी हम बयान करें उससे कहीं बुलंद वाला अरफ़ वाला है। हमें गौसे आदम और तमाम अल्लाह वालों की याद मनाते रहना चाहिए, उनकी न्याज करते रहना चाहिए। अल्लाह वालों की न्याज भी करते रहो और अल्लाह की नमाज भी पढ़ते। ये नहीं कि न्याज में लग गए, हजारों रुपए उठा दिए और फ्री की नमाज नहीं पढ़ ली। अरे हजारों रुपए उठाकर न्याज करो ना करो, मुफ्त की जो नमाज है उसे पढ़ो, क्योंकि इस नमाज को पढ़कर ही अल्लाह वाले बने। अल्लाह की इबादत कर नमाजों की पाबंदी करकर ही ये अल्लाह वाले बने। उनके दिए हुए रास्ते पर अमल करो, उनकी जिंदगी को अपनाओ, यही सच्ची मोहब्बत सच्ची अकीदत है। न्याज करना भी हमारी जिम्मेदारी, नमाज पढ़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। यकीनन मोहब्बत के साथ जब नजर न्याज करेंगे तो उम्मीद है उस नजर न्याज की बरकत से मौला नमाज का भी जज्बा अता फरमाए। और जब नमाज पढ़ने लगेंगे तो नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह दूसरे तमाम गुनाहों से बचते चले जाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक दिया करती है। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है मौला ताला हमें अपने वलियों की न्याज की भी तौफीक अता फरमाए और अपनी नमाज की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।